السلام علیکم ساتھیوں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میاں عابد سلطان حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، واٹس ایپ گروپ اور ان پہ چندہ مانگنے کی تفصیلات۔ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے حسب روایت مہر نصیر صاحب۔ مہر نصیر صاحب کو بڑا تلخ اور بڑا شاندار تجربہ ان واٹس ایپ گروپس کے بیہیویئر کا۔ جو لوگ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ان کے لیے نئے نئے آئیڈیاز، ہم کیسے اس طرح چل سکتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قوم کی کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں ان واٹس ایپ گروپوں پہ ہی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ بے شمار اچھے دوستوں کو بھی بدنام کرواتے ہیں، چندے مانگتے ہیں، اور جب کوئی چندہ نہیں دیتا تو پھر اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ اس پہ ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جائے، تو اسی سلسلے میں آج پھر مہر نصیر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کر کے ٹائم لیا، اور اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں تاکہ ان سے جو اس معاملات پہ کھل کے بات ہو سکے۔ جی تو آئے میں نصیر صاحب سے پوچھتے ہیں سوال و جواب۔ جی دوستو، میں نصیر احمد ارائیں صاحب سے گفتگو کرتے ہیں واٹس ایپ گروپوں کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں صاحب آج پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا، شکریہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے واٹس ایپ پہ مختلف گروپس اور ان کا چندہ مانگنا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا واٹس ایپ پہ ایک تنظیم بنانا اور پھر کہنا جی یہ رجسٹرڈ ہے۔ وہ کہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں؟ واٹس ایپ پہ تنظیمیں، اور پھر وہ چندے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اور جو پیسے نہیں دیتا اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہ زیادہ حرکات جو ہیں وہ کہاں پہ بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں؟ جی میاں صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں واٹس ایپ گروپوں پہ۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال میں اس میں ایک دو پروگراموں میں تو یہ نہیں ڈیسائیڈ ہونے والا۔ ڈیسائیڈ ہم نے کیا کرنا ہے، پر یہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، تو دنیا جیسے ہی گلوبل ولیج بنی ہے، آپ کی انگلیوں پہ آئی ہے، اس طرح بے شمار مسائل بھی ہوئے ہیں۔ ان میں آج کل جو سب سے زیادہ چل رہا ہے کہ جناب وہ فیس بک پہ ایک تنظیم کا نام دیا جاتا ہے برادری کا، اسے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ جوڑ لے، کوئی بھی کمیونٹی ہو سکتی ہے، تو وہ جو بھی ممبر وہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہے، وہ چاہے برادری کا ہو یا نہ ہو، وہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے جی۔
عملی طور پہ اگر دیکھیں تو شاید وہ 2000 آدمی بھی نہ اکٹھا ہو سکے. اس طرح یہی حساب واٹس ایپ گروپوں کا ہے. واٹس ایپ گروپ ہر آدمی، ہر وہ آدمی جو نیا نیا آتا ہے اور کہتا ہے جی میں رائے برادری کا چودھری ہوں، میرے بغیر رائے برادری چل نہیں سکتی، پہلے کسی ایک گروپ میں 1 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے رہتا ہے، اس کی جو ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، ساتھ ہی علیحدہ گروپ کریٹ کر کے ان کو ادھر لے جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، آپ کے بھی تجربے میں یہ بات آئی ہے، ہمارے میں بھی، کہ وہ جو کریم ہوتی ہے 2-4 آدمی بولنے والے ہوتے ہیں، وہی پہلے ان کو جانتا کوئی نہیں ہوتا، پھر 50 گروپوں میں وہ دیکھتے ہیں، اس گروپ میں بھی وہی، اس گروپ میں بھی وہی، اس گروپ میں بھی وہی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، وہاں پہ ایک فرضی نام کی تنظیم بنا لی جاتی ہے، وہ چاہے 8 دن بعد اس کا نام بدلنا پڑ جائے اس کو، کیونکہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کی بات نہیں ہے. رجسٹرڈ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن آج کل تو آپ کوئی این جی او مجھے رجسٹر کروا کے دکھائیں گے کتنی زیادہ انسٹرکشنز ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ واٹس ایپ گروپ کیسے رجسٹر ہو جاتے ہیں، یہ فیس بک پہ جو تنظیمیں ہیں یہ کیسے رجسٹر ہو جاتی ہیں، یہ اس کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم شادیاں کروا رہے ہیں، یہاں سے چندہ اکٹھا کیا، وہاں سے کیا، جس آدمی نے پوچھ لیا آپ جیسے نے میرے جیسے نے جی یہ کہاں رجسٹرڈ ہے، اس کا جناب بائیکاٹ کر دیا، اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ جناب یہ نہ کام کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، یہ چندہ مانگتے ہیں. حالانکہ ہم نے کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کہ واٹس ایپ گروپ پہ چندہ دیا جائے. نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ اس کو اپنی طرف لے کے نہ چاہیں. بے شمار ایسے گروپس ہیں جن کو پاکستان سے باہر آپریٹ کیا جاتا ہے، باہر سے آپریٹ کیا جاتا ہے. بہت سے ایسے گروپس ہیں جن کو مقدس شہروں سے، حرمین شریفین سے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جن کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ لوگ جب برادری کے لیے چندہ مانگتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے گروپس آپریٹ کرتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ لیتے ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوتا ہے، اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں واقعی حقدار ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے میاں صاحب، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ جو ہے نا یہ بیرون ملک سے اور اس جگہ سے جہاں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے مسلمان کی وہ وہاں پہ جائے. سعودی عرب، جدہ سے، مکے سے، مدینے سے یہ زیادہ گروپ ایسے آپریٹ ہوتے ہیں اور وہیں پہ کہتے ہیں ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ کے بندوں پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے کو، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے ایریے کو تو دیکھو. اب کوئی پشاور میں بیٹھا ہے، کوئی کوٹے میں بیٹھا ہے، کوئی گجرانوالے میں بیٹھا ہے، تو وہاں کسی کی کیا ہیلپ ہو رہی ہے، چندہ لے رہے ہیں کوئی، اور یہ بھی لیگل ہے، غیر قانونی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ ذاتی اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنائے، جائز کیش اکاؤنٹ بنائے، ادھر پیسے چلے گئے، کسی 10,000 5,000 20,000، اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. یہ چند ایک عناصر، میری بات کریں، چند ایک سینکڑوں میں سے صرف 2 4 5 10 جو ہے یہ سب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. لیتے وہ ہے چندہ، ملتا بھی ہے، اکٹھا بھی ہوتا ہے فنڈ، آگے کہاں جاتا ہے، لیکن بدنام سارے ہوتے ہیں. اس کے لیے میری ان ممبران سے، دوستوں سے، بزرگوں سے جو واٹس ایپ پہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کرتا ہے تو پہلے ان کی نشاندہی کریں، ان سے پوچھیں بھائی آپ کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، کیا قانون ہے، کس کی پرمیشن سے کر رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے اگر میں کراچی کے بندے کا مسائل حل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں مسائل کوئی نہیں، لاہور کے مسائل ختم ہو گئے تو میں کراچی میں بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو شخص دبئی میں بیٹھا ہوا ہے یا سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتوں کی، نارووال، ڈسکا یا اسی طرح کے دوسرے شہروں کے مسائل کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ میاں صاحب بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی علم نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اپنے گھر کا بھی نہیں پتا ہوتا
کہ ہمارے قریب ہمارے یہ اسلام کی روح کے مطابق اور حدیث پاک کے مطابق سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں نا. آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کا رشتہ دار, آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے محلے میں, آپ کی وارڈ میں, آپ کی گلی میں, آپ کے گاؤں میں کتنے مستحق ہیں. اب ان کو چھوڑ کے آپ ایک لاہور میں بیٹھ کے کراچی کی ہیلپ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں؟ جی ناظرین, ہم ہیں آپ کی آواز. میں سب کی سیدھی کھڑی اور سچی باتیں کچھ دوستوں کو ناگوار گزریں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوشش, خواہش اور حسرت ہے کہ ہم لوگ جب ویلفیئر کا کام کریں تو بجائے اس کے کہ ہم ان گروپس کو دیکھیں, ہم خود محنت کر کے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں اور اپنے خاندان میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, جیسا کہ مہر صاحب نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب, اپنے محلے میں سب سے پہلے وہ لوگ حقدار ہیں ان کی مدد کیجیے. کراچی والوں کو کوئی نہ کوئی, کوئٹہ والوں کو, پشاور والوں کو, آزاد کشمیر والوں کو کوئی نہ کوئی ضرور دے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ والوں کو کوئی نہ دے رہا ہو, ان کی طرف دھیان دیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ واٹس ایپ گروپس کے حوالے سے کہ میری اپنی برادری کے نوجوانوں, بزرگوں سے گزارش ہے کہ جناب وہ واٹس ایپ گروپ صرف اپنے شناخت, پہچان اور تعلقات کی وجہ سے رکھیں, باقی کسی قسم کی فنڈنگ نہ کریں. جی میں سب کی باتیں آپ نے سنی, مجھے امید ہے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. واٹس ایپ گروپ دوستانہ تعلقات کے لیے رکھیں, معلومات شیئر کریں, اگر کام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, ورنہ اسی وقت جواب دے دیں. امید آس مت لگوائیں, اور اگر مدد کرنی ہے تو اپنا خاندان, اپنا گلی محلہ اور اپنے علاقے کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, یہ ایک وسیع موضوع ہے, ہم اس پہ چند پروگرام اور کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں میاں عابد سلطان ارائیں, اپنے کیمرہ مین اور میں نصیر احمد ارائیں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.